الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح رواه ابن ماجه وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دو طرح کے تشہد سکھائے ہیں. ایک تشہد تو نماز میں پڑھا جاتا ہے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، اور ایک تشہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے موقع پر ہم کو سکھایا ہے. چاہے وہ جو بھی حاجت ہو، نکاح کی حاجت ہے، بزنس کی حاجت ہے، جو بھی حاجت ہے، اس موقع پر تشہد کو پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اور پھر قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھتے تھے. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ تو شروع میں جب آپ کے سامنے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ 3 آیتیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی. ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. چنانچہ خاص طور پر نکاح کی مجلس میں ان 3 آیتوں کو پڑھا جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں نفس نکاح کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص چیز کی اس میں نصیحت کی گئی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہے، اس طرح کے دیگر مواقع ہیں، اس میں ان 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے. لہذا ان 3 آیتوں میں جو مضمون ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے، اس کو جان لیں گے اور اس کے مطابق عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو بعد کی زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے گی. اس لیے نکاح کے متعلق خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کہ نکاح کے ذریعے سے 2 شخصوں میں، 2 خاندانوں میں، 2 قبیلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. کہ نکاح جو ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے ہیں. جویریہ بنت حارث سردار کی بیوی تھی، بنو مستلق میں ملی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تھا. تو کئی گھرانے، 100 سے زائد گھرانے قید کیے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بیٹی سے جویریہ سے رضی اللہ عنہ نکاح کیا تو صحابہ نے جن لوگوں کو غلام اور باندی بنایا تھا سب کو آزاد کر دیا. کہا کہ یہ تو سسرالی رشتے دار ہو گئے ہمارے، ان کو ہم غلام اور باندی کس طرح سے بنا سکتے، یہ تو ہمارے رشتے دار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ تو ہمارے رشتے دار، تو سب کو انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان آیتوں میں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر تقویٰ کو پیدا کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، کہ مرتے دم تک اس اسلام کو باقی رکھنا ہے. پہلے آیت میں یہ اللہ نے بتایا. دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس میں صرف ایمان والے کو خطاب نہیں بلکہ تمام انسانیت کو خطاب ہے. کہتے ہیں کہ اے تمام لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، تمام لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا. یعنی کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانیت کو پیدا کیا. اس میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ کے نزدیک اونچ نیچ، ذات پات، عرب عربی، اجمی، گوڑا کالا، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت صرف تخلیق کی ہے. لہذا کوئی کسی سے سمجھ لیجیے کہ حسب، خاندان اور مال دولت کی وجہ سے، دنیا کی کمی زیادتی کی وجہ سے اپنے کو بہتر اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے،
بلکہ سب کو اللہ نے ایک ہی ذات سے کیا پیدا کیا. فَخَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. آدم کی بائی فستی سے اوپر والا جو حصہ رہتا ہے ٹیڑھا والا, اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو کیا کیا, پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر ان کی طرح سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو پیدا کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, درست اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو, کچھ کہتے ہو, قسمیں کھاتے ہو, اللہ کا واسطہ دیتے ہو کہ اللہ کے واسطے میں تم کو دیتا ہو کہ یہ کام کر لو, تو اللہ تعالیٰ جس ذات کا واسطہ دیا جاتا ہے وہ ذات بڑی رہتی ہے, تو جس کا تم واسطہ دے کے سوال کرتے ہو. والارحام, اور ارحام یعنی صلہ رحمی, آپسی تعلقات کے توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے ڈرو تم, خاص طور پر جو رشتہ داری ہیں ان کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تبارک تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, نگراں ہے. تیسری آیت جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو سچ بات کہو, درست بات کہو, اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اس پر اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا, تم کو تمہارے اعمال کی درستگی فرمائے گا, یعنی تم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا, نیک کام کرنے کی تم کو توفیق عطا فرمائے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو غرض یہ کہ میں نے 3 آیتیں جو عام طور پر خطبے میں پڑھی جاتی ہیں, نکاح کے خطبے میں کیوں پڑھتے ہیں آپ کو کچھ معلوم نہیں رہتا, مطلب نہیں رہتا, سمجھ بھی نہیں آتا, لیکن ایک میاں بیوی اس معنی اور مفہوم کو سمجھ لے تو گویا کہ ان کے درمیان جو محبت رہیں گی وہ ہمیشہ کریں گے, کبھی پھر شیطان ان میں درار پیدا نہیں کر سکتا. لہذا اس کا معنی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. تو خلاصے کے طور پر ان آیتوں میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ تقوی کی وصیت ہے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. لہذا جس کا فائدہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو تقویٰ اختیار کرتا ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر مشکل کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. پریشانی ہے اس کو, حالات ہیں, بیماریاں ہیں, قرضے ہیں, لوگوں کا ٹینشن ہے, سارے ٹینشن کا اگر اس کو خلاصی چاہیے تقویٰ اختیار کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, بہت بڑے کام اس کو کرنا ہے, آسانی چاہتا ہے کاموں کے اندر, سچی پکی گناہوں سے توبہ کر لے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرے. بہت سارے گناہ اب کیے تھے اس نے, اب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اس کے اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اس کے لیے اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے. تو یہ تقوی سے مقصود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں گے تو ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا, پریشانی دور ہو جائیں گی, کھلا ہو جائے گا. اگر تقوی نہیں ہے تو پریشانی بڑھ جائیں گی. لہذا اگر تقوی ہم اختیار کر لیں گے تو ہمارے آپسی روابط جو ہے, پیار محبت باقی رہیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ جو تقوی کا وصیت فرما رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہ ہم کیا کیے جائیں, یطاع ولا یعصى, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ نکاح کے موقع پر خوشی ہوتی ہے, آدمی فرماتے ہیں خوشی میں کچھ بھی کر لو چل جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. خوشی اور غمی ہر موقع پر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو ہم کو بندگی کے ہی ساتھ زندگی گزارنا ہے. ہم آزاد دنیا میں نہیں ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جیسے چاہے زندگی گزارے. ہم تو اللہ اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں. خوشی کے موقع پر بھی ہم جیسے چاہے خوشی منا نہیں سکتے, لہذا اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم سے اللہ کس سے خوش ہوتا ہے. لہذا نکاح یہ ثواب کی چیز ہے, اجر کی چیز ہے, عبادت ہے. اگر اس کے ساتھ ہم اگر گناہ کو بھی ملا دے دیں گے تو اس عبادت کا ہم کو کیا فائدہ ہوگا. ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے, ساتھ میں شراب کا گھونٹ بھی لے رہا ہے, تو اس کی عبادت قبول ہوگی اپنا کیا قبول نہیں ہوگی, اس کا اس عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی ہم ہر اس کام سے بچیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. یطاع ولا یعصى یشکر ولا یکفر, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم کو نہیں کرنا ہے, نافرمان نہیں کرنا ہے.
چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو قرآن چوتھی پانی کے اندر آیت ذکر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں اللہ تعالیٰ ایک خاص میسج فرما رہا ہے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو. ایمان کے ساتھ دنیا سے تم کو جانا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے آپ کو جانا ہے، کب جانا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، جب بھی جانا ہے تو ایمان کے ساتھ جانا ہے. ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم یہودیوں کی ایک جماعت کی اتباع کرو گے تو تمہارے وہ ایمان کے بعد کفر سے تم کو کیا کر دیں گے، بدل دیں گے. تم اگر اپنے طریقہ کو چھوڑ کر، اسلامی عقائد کو چھوڑ کر اور اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے کے مذاہب کی چیزیں اپنے اندر شامل کر لو گے تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح تم بغیر ایمان اور اسلام کی دنیا سے چلے جاؤ. یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون، تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو، وکیف تکفرون وفیکم رسول، تمہارے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. یتلا علیکم آیات، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں تم پر پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، کہ مختلف مواقع میں ہم بیانات کے ذریعے سے دین کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم غیروں کے طریقوں کا اختیار کرتے ہیں. یتلا علیکم آیات وفیکم رسول، کہ تم اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، پیغمبر ہیں، رسول ہیں. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط، کہ جو جبر اللہ تبارک تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھی راستے کی طرف اس کو راہ دکھاتے ہیں. لہذا ایسے موقع پر ہمیں ضروری ہے کہ یہود و نصارہ کی اتباع نہ کریں، کہ ان کی اتباع کے اندر ان کی منشا ہے کہ کسی طرح ہم بغیر ایمان کی دنیا سے کیا ہو جائے، چلے جائیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور تمہاری موت اس حال میں آ جائے کہ تم اسلام اور ایمان کے ساتھ ہو. یہ پہلے آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہماری موت نکاح کے موقع پر یہ موت والی آیت کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم موت سے غافل نہ ہو جائیں. موت ہم کو آنے والی ہے، یہ وقتی طور پر کیا ہماری خوشی ہے، لیکن حقیقی خوشی تو جنت کی ہے. حقیقی خوشی جس کو جہنم سے ہٹا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہماری حقیقی خوشی ہے. لہذا ہمیں ایسے موقع پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو ہم کو حقیقی خوشی سے ہمیں محروم کر دے اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا بیٹھے. اسی طرح دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس میں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمی جو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ کا دامن تھامیں گے. اے اللہ جس نے مجھ کو جوڑا اے اللہ تو اس کو جوڑ، اور جس نے مجھ کو توڑا اے اللہ تو اس کو توڑ. صلہ رحمی میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر ہم پر کسی کا حق ہے، ہمارے بھائی کا، بہن کا، چچا کا، خالہ کا، پھوپھی کا، یہ ہمارے خونی رشتے ہیں، ان میں سے کسی کا 1 روپیہ بھی اگر ہم پر ہے تو آج ہم اس کو لوٹائیں. کل قیامت کے دن دینار اور درہم، مال اور دولت نہیں دینا پڑیں گی بلکہ نیکیاں دینا پڑیں گی. ایک چیز یہ. اور دوسرا صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ حدیث میں فرمایا گیا لا يدخل الجنہ القطاع، جو قطع تعلق کرتا ہے، رشتے ناطوں کو توڑ دیتا ہے، بات چیت بند کر دیتا ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. یہ خوشی کے موقع جوڑنے والے موقع رہتے ہیں. چلو جو کچھ ہوا آج تک ہو گیا، لیکن آئندہ میں خوشی کا موقع میں پورے گاؤں کو شریک کر رہا ہوں اور اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے چچا کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے ماموں کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ جو کچھ ہوا اللہ کے لیے جھک جائیں اور ان کو بھی شریک خوشی کے اندر کیا کرے، شریک کر لیں. خاص طور پر قرآن اس کو تنبیہ کے طور پر کہہ رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو، کہ اللہ کے واسطے سے خدا میرا کام کر دے اور اللہ کا واسطہ دے رہا ہو تو وہ اللہ سے ڈرنے کو کہا جا رہا ہے. اور صلہ رحمی کے کرنے کا حکم دیا جا کہ قطع تعلق نہ کیا جائے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو اس کو چاہے کہ فلیسر رحمہ ہو، اس کو چاہے کہ اس صلہ رحمی کر لے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کے روزے بھی برکت ہو جائے گا. عمر کو اللہ نے لکھ دیے ہیں لیکن ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے. یہ اگر اچھا کام کرتا ہے، صلہ رحمی ہی کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مزید عمر کو ہم بڑھا دیں گے. اس طرح کی بھی تقدیر اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے لکھ دی ہے. لہذا ہم صلہ رحمی کریں گے تو یہ سارے ہمارے پریشانی کے وجہ دور ہو جائیں گے. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص وصیت فرمائی ہے تقوی کے بعد وہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا، ہم درست بات کہیں، جھوٹ بات نہ کہیں. کہ جھوٹ یہ انسان کو کیا کرتا ہے، جہنم سے قریب کر دیتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جس چیز نے نجات دی اور جن کے توبہ کا تذکر اللہ نے قرآن شریف کے اندر کیا وہ سچ تھی. وہ کیا، انہیں سچ سچ بتایا کہ اللہ کے رسول غزوہ تبوک میں جانے سے میرے پاس کوئی رکاوٹ نہیں تھی، 2 سواریاں میرے پاس موجود تھیں، لیکن میں
میں بس تھوڑی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گیا، تو یہ سچ نے ہی ان کو کیا دی، نجات دی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ لہذا یہ ہم ٹھان لیں کہ ہم کیا کریں گے، سچ بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی والی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر کام سے حفاظت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سفید